السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جب کسی کے نظریات کے خلاف کوئی بات کہی جائے یا ایسی بات کی جائے کہ یا اس کے لیول سے اوپر ہو، تو وہ اپنی اصلاح کرنے کی بجائے کہنے والے کو ہی دیوانہ کہہ دیتا ہے۔ کوئی ایسا ہی عالم تھا مکے والوں کا۔ مکے والوں کو عادت پڑی ہوئی تھی بے شمار جھوٹے معبودوں کے سامنے سرنگو ہونے کی، سجدہ ریز ہونے کی۔ تو جب وہ سنتے کہ صرف ایک معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو ان کے لیے یہ بڑی عجیب بات لگتی تھی۔ وہ کہنے والے کوئی کہنے لگ بڑے کہ یہ دیوانہ ہے۔ انہوں نے محمد علیہ وسلم کو ہی دیوانہ کہنا شروع کر دیا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا رد عمل آیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اس کا تذکرہ ان آیات میں ہے۔ آئیے چلتے ہیں ترجمے کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون۔ نون، اس کے معنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں، کسی کو معلوم نہیں۔ بعض لوگوں نے نون سے مراد سیاہی دوات اور بعض نے اس سے مراد مچھلی لینے کی کوشش کی ہے، جو کہ درست نہیں ہے۔ نون کے معنی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی معلوم ہے اور کسی کو معلوم نہیں۔ والقلم، قسم ہے قلم کی، واو قسمیہ ہے، نشانی یہ ہے کہ قلم کی میم کے نیچے کسر آ رہی ہے۔ اس واو کے بعد آنے والا اسم جری حالت میں ہوتا ہے۔ قسم ہے قلم کی، وما، وا اور ما، اس کی جو، یسترون، یسترون یہ لفظ ہے سطر سے، ستارہ اس نے لکھا، یسترو وہ لکھتا ہے، یسترون جمع ہے وہ لکھتے ہیں، وما یسترون اور جو وہ لکھتے ہیں۔ نون والقلم، قسم ہے قلم کی، وما یسترون اور اس کی جو لکھتے ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ ما انت، ما نہیں، انت آپ، ما انت نہیں ہیں آپ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں ہیں۔ میں نے یہ ترجمہ کیا کہ آپ ہرگز نہیں ہیں۔ یہ کیوں؟ یہ مجنون کے شروع میں آنے والے با کا تعلق ما کے ساتھ ہے۔ اس با کی وجہ سے ما کے معنی میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو ترجمہ کیا گیا ہے آپ ہرگز نہیں ہیں۔ بنعمت، بی سے، نعمت نعمت، فضل و کرم، بنعمت فضل سے، ربی کا، ربی رب کا اپنے، ربی کا اپنے رب کے، نعمت اور رب کا مل کے مرکب اضافی بن رہا ہے۔ نعمت کے بعد ساتھ رب جو جری حالت میں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ رب جو ہے یہ مرکب اضافی کا حصہ ہے، تو اسی لیے اس کے نیچے کسر آ رہی ہے۔ نعمت ربی کا، رب کی نعمت، رب کے فضل سے، کا اپنے، اپنے رب کے فضل سے، بمجنون، با کو الگ کر دیتے ہیں، مجنون دیوانہ، با کا تعلق ما سے ہے، یہ ما کے معنی میں اضافہ کرتا ہے
دیوانہ، ما انت بنعمت ربک بمجنون، ما انت، آپ اپنے رب کے فضل سے بالکل بھی دیوانہ نہیں ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کے فضل سے بالکل بھی دیوانہ نہیں۔ اور یہ بات کہنے والے دیوانہ ہیں، یہ مجنون ہے، آپ نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، کہتے مکے والے یہ چند دن کی بات ہے، حالات کے ساتھ ساتھ سب کچھ بدل جائے گا، یہ بھی ختم ہو جائیں گے، زمانے کی گردش انہیں بھی لے جائے گی۔ نہیں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہیں ہے۔ وَإِنَّ لَكَ، اور ان، بے شک، وَإِنَّ اور بے شک، لَكَ، لا لیے، کا آپ، لَكَ آپ کے لیے، لَأَجْرًا، لا یقیناً، اجرن اجر ہے، یقیناً اجر ہے۔ یہاں یہ بات نوٹ کیجئے، یہ لاقا یہاں بھی لام کے اوپر زبر ہے، اس کے معنی اور ہے، یہاں بھی لام کے اوپر زبر ہے، اس کے معنی اور ہے۔ یہ جو لام ہے یہ لاقا، اس کے معنی ہے لیے، کا آپ کے، لاقا آپ کے لیے۔ یہ لام جب کسی ضمیر کے ساتھ آئے گا، زبر کے ساتھ آئے گا، ضمیر کے علاوہ کسی اور اسم کے ساتھ آئے گا تو یہ کسر کے ساتھ آئے گا، جیسے للہ، اللہ کے لیے، للمومنین، مومنوں کے لیے۔ اب یہ جو لام ہے آگے آ رہا، لأجرن، اس لام کا تعلق ہے انا کے ساتھ۔ عموماً یہ انا کے بعد آتا ہے اور یہ تاکید کے لیے ہے، انا بھی تاکید کے لیے اور یہ لام بھی تاکید کے لیے ہے۔ لا یقیناً، واقعی، اجرن اجر ہے، لا اجرن یقیناً اجر ہے، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا، اور بے شک آپ کے لیے یقیناً اجر ہے۔ کیسا اجر ہے؟ غیر ممنون، غیر نہ، ممنون کٹنے والا، ختم ہونے والا، نہ ختم ہونے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے جو اجر تیار کیا ہے، جو بدلہ تیار کیا، وہ ایسا بدلہ ہے جس نے ختم ہونا ہی نہیں ہے، یعنی بے شمار پناہ بہت بڑا اجر تیار کیا ہے آپ کے لیے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور بے شک آپ کے لیے تو یقیناً بے شمار اجر ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ بات کرتے ہیں کہ آپ دیوانہ ہیں؟ نہیں۔ وَإِنَّكَ، اور ان، بے شک، کا آپ، وَإِنَّكَ اور بے شک آپ، لَعَلَىٰ، لا یقیناً، علا پر، لَعَلَىٰ یقیناً اوپر ہے، کس کے اوپر ہے؟ خلق عظیم، بہت بڑے اخلاق کے، یعنی آپ کی عادات بہت عظیم ہے، بڑی ہی شاندار ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ یقینی طور پر، انا کی وجہ سے ترجمہ کیا گیا بے شک، اور اس لام کی وجہ سے یہاں ساتھ یقینی کا اضافہ کیا گیا، اور بے شک آپ یقینی طور پر بہت ہی عمدہ اخلاق پر ہیں۔ جو دیوانہ ہوتا ہے اس کے تو اخلاق اچھے نہیں ہوتے، لیکن ہمارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق بہت ہی عظیم اخلاق تھے۔
آج تک دنیا آپ کے اخلاق کی مترف ہے، آپ کے اخلاق واقعتاً دنیا کے لیے ایک نمونہ ہے، ایک مثال ہے۔ اب جو کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ ہے، ذرا وقت بتا دے گا ان کو کہ دیوانہ کون ہے۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، فَسَ فا سا اور تبصر، فا تو سا ان قریب، تبصرو ابصرا یبصرو، ابصرا اس نے دیکھا، یبصرو وہ دیکھے گا، تبصرو تو دیکھے گا، آپ دیکھیں گے، فَسَ تُبْصِرُ تو ان قریب آپ دیکھیں گے، وَيُبْصِرُونَ اور یبصرون، یبصرو وہ دیکھے گا، یبصرون جمع ہے وہ دیکھیں گے، وَيُبْصِرُونَ اور وہ بھی دیکھ لیں گے، فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، پس ان قریب آپ دیکھ لیں گے، وَيُبْصِرُونَ اور وہ بھی دیکھ لیں گے۔ لگ جائے گا پتہ کہ دیوانہ کون ہے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، بی کو، کس کو دیکھ لیں گے؟ بی کو، ای کون ہے، کم تم میں سے، بِأَيِّكُمْ کون ہے تم میں سے، اس کو دیکھ لیں گے جو ہے تم میں سے، المفتون، المفتون دیوانہ ہے، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ کون تم میں سے، کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے، فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ آپ بھی دیکھ لیں گے وہ بھی دیکھ لیں گے کہ دیوانہ کون ہے۔ نون والقلم وما یسطرون، نون معنی اللہ ہی جانتے ہیں، قسم ہے قلم کی اور اس کی جو لکھتے ہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون آپ بالکل بھی اپنے رب کے فضل سے دیوانہ نہیں ہیں، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ اور بے شک آپ کے لیے تو یقیناً بے شمار اجر ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اور بے شک آپ یقینی طور پر بہت ہی عمدہ اخلاق پر ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ پس ان قریب آپ دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے۔ ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا کہتے تھے ظالم مکے والے کہ آپ دیوانہ ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم اٹھا دی قلم کی اور تحریر کی، قلم کی قسم اور اس کی قسم جسے لکھتے ہیں، یعنی قلم نے آج تک جو لکھا ہے اور لکھنے والوں نے جو کچھ لکھا ہے دیوانے کے بارے میں، اس کیٹیگری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہی نہیں ہے۔ دیوانوں کی عادات ایسے نہیں ہوتے، دیوانوں کے کام ایسے نہیں ہوتے، جو دیوانوں کے بارے میں لکھا گیا ہے، جو دیوانے کرتے ہیں، کسی قلم نے ایسا نہیں لکھا، کسی تحریر میں ایسا نہیں لکھا گیا جو محمد رسول اللہ وسلم کرتے ہوں اور وہ دیوانے کی لسٹ میں آتا ہو۔ آپ ہرگز دیوانہ نہیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اجر تیار کیا ہے وہ نا ختم ہونے والا اجر ہے، اور آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ بس
تھوڑی انتظار کی ضرورت ہے، جلد ہی پتہ چل جائے گا ان کو کہ کون ہے دیوانہ۔ بس بدر کا معرکہ ہوا، پتہ چل گیا۔ یہ دیوانہ کہنے والے 70 کٹوا بیٹھے اور 70 قیدی بنا دیے اور منہ لٹکا کے مدینے سے واپس آ گئے۔ احد کی جنگ میں بھی اگرچہ مسلمانوں کا پلڑا بھاری تھا، پھر کسی ایک غلطی کی وجہ سے کچھ نقصان ہوا، لیکن میدان پھر بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا۔ فتح اس کی ہوتی ہے جس کے پاس میدان ہوتا ہے۔ مکے والے میدان چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، احد میں میدان مسلمانوں کے پاس تھا۔ پھر خندق دیکھیے، 1 مہینہ تک مدینے کا محاصرہ کیا ظالم، یہ مکے والے سارا عرب اکٹھا کر کے لے آئے تھے اور پھر بھی ناکام ہو کے واپس لوٹے، اور ہجرت کے 8ویں سال تو مکہ ہی فتح ہو گیا، مسئلہ ہی سارا حل ہو گیا۔ دنیا نے دیکھ لیا، سب نے دیکھ لیا کہ دیوانہ کون ہے اور کون ہے جو اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کردار کا مالک ہے، جس کے کردار اور حکمت عملی سے 8 سال کے اندر اندر مکہ ہی فتح ہو گیا۔ اور پھر 9 ہجری کو سورۃ توبہ نازل ہوئی تو اعلان ہی ہو گیا کہ کوئی مشرک مکے کی حدود میں ٹھہر ہی نہیں سکتا۔ واقعہ ہمارا نبی بڑے اعلیٰ اخلاق کا مالک ہے، اور آپ کی ذات واقعی اس لائق ہے کہ آپ کی اتباع کی جائے۔ آپ واقعی دنیا کے لیے ایک مثال ہیں، ایک نمونہ ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اعلیٰ کردار اور اعلیٰ اخلاق کے نبی کی اتباع میں زندگی گزاریں۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام۔ خوش رہیے، خوش رکھیے۔